نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ ہوا اس طرح کہ اللہ کے وسلم نے اپنی ہتھیلی پر نا تھوکا، ٹھیک ہے، اور ہتھیلی پہ تھوکنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں موجود ہے اور حدیث نمبر 2707 نمبر پہ ہے۔ پھر اپنی شہادت کی انگلی اس پر رکھی اور فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ انی تعجزنی ابن آدم، کہ ابن آدم جو ہے مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے، ابن آدم مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے، وہ کہے جی اللہ کو میں عاجز کر دوں گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میری بات مان لے گا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے نا وہ اپنے مریدوں سے یہ بات کہتا ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو ہے نا وہ بس 10-20 بوریاں یا آپ کو اتنی فصل جو ہے نا وہ میرے آستانے پہ پہنچانی ہے اور میں تو انہوں بچاؤں گا قیامت والے دن، ٹھیک ہے، وہ کیسے مجھے عاجز کر سکتا ہے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے عاجز کر جائے؟ اور بھائی میں پابند ہوں اس کا۔ جو انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ پتہ نہیں بھائی اس بندے کا پابند ہوگا جو کہانی کرواتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، جو اپنی عبادت کرواتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہتا ہے جی اپنی طرف لے کے آتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جانے کی بجائے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتانے کی بجائے، اللہ کی قربت کی بجائے، اتنی ان لوگوں کو اللہ کی قربت نہیں ہوتی جتنی اس جو ہے نا اس قبر کی، اس شجر کی، اس حجر کی، اس ستارے کی، اس کارڈز کی، ان چیزوں کی قربت ہوتی ہے۔ کبھی غور کریں آپ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ بات ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی انسان مجھے کیسے عاجز کرے گا، وَقَدْ خَلَقْتُكَ بِمِثْلِ هَذَا، میں نے اس جیسی چیز سے اسے پیدا کیا ہے۔ غور کیا کبھی انسان نے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْتَ نَفْسُكَ هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ قُلْتَ أَتَصَدَّقَ وَأَنَّ أَوَانُ الصَّدَقَةِ، کہ جب تیری جان یہاں پہنچ جاتی ہے حلق کے قریب تو وہ کہتا ہے میں اب صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اب میں صدقہ کرتا ہوں۔ اور یارو یہ وقت ہے صدقہ کرنے کا، ٹھیک ہے، اب اس کو سارا ذہن میں آ جاتا کہ یار میں نے کیا کمایا کیا کھویا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ صدقے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اس سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے مال، اپنی صلاحیت، اپنا وقت اللہ کی راہ میں کہیں نہ کہیں قربان کرے اور پیرلل میں لے کے چلے چیزوں کو، دنیا کو، چونکہ دین کا یہ حصہ ہے، اس کو بھی اتنا کو وقت دے جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں اس کے مطابق وہ بھی ادا ہوتی ہوں، اور ساتھ دین کے معاملے میں بھی بڑا کانشیس رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ دنیا سے انسان کو بیزار کروانا چاہتا ہے کہ جیسے بعض لوگ قرآن کریم جو ہے نا وہ باتیں اتنی سن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اب دنیا سے کچھ کرنا ہی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ دنیا میں رہیں، دنیا جس حد تک انسان کی رسپانسبلٹی ہے ایز اے پیرنٹلی، اب کیا سوچتے ہیں، ایز اے فادر سوچتے ہیں، ایز اے مدر سوچتے ہیں، جو ہے نا ایز اے ہسبینڈ سوچتے ہیں، ایز اے وائف سوچتے ہیں، جس بھی اعتبار سے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین اور دین کے ساتھ ساتھ دنیا دونوں کو بیلنس کرنا آنا چاہیے۔ دنیا اتنا کو فرق ضرور ہے کہ دنیا کے لیے جو ہے دین نہ چھوڑے، لیکن دین کے لیے کبھی کبھار دنیا چھوڑ دے، اتنا کو معاملہ ہونا چاہیے، اتنی وہ سیکریفیکیشن اللہ تعالیٰ اسے مانگتا ہے کم از کم۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اسے انسان کو اس فارم سے پیدا کیا ہے، اس نطفے سے پیدا کیا ہے، ان جعلنا من نطفۃ امشاج، ٹھیک ہے، ہم نے ایک من نطفۃ امشاج سے پیدا کیا اسے، اور کہتے ہیں بماء مہین، اس کو ایک جو ہے نا وہ ایک بالکل سمجھے کہ مہین قطرے سے، مہین سپرم سے اسے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نے اس کو اس چیز سے پیدا کیا ہے تو یہ انسان کا بنتا ہے کہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، وہ اچانک جو ہے نا وہ لڑاکا بن جائے، جھگڑالو بن جائے اور کہے کہ پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں۔ غور کرے تو وہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا چیز ہوں، بات سمجھتے ہیں۔ انسان ہے کچھ نہیں، لیکن اس کی باتیں آپ سن لیں تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ اس سے بڑا کوئی بندہ ہی کوئی نہیں ہے، ساری دنیا کو چلا ہی یہ رہا ہے۔ حالانکہ اس کو جب غور کرے، اپنے دل کو استعمال کرے، ٹھیک ہے، اپنے عقل و فہم کو استعمال کرے تو اس کو سمجھ آئے گی کہ میرے اختیار میں ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، تو میرے اختیار میں جو چیزیں ہیں وہ اس کے سامنے آ جائیں گی۔